الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. پچھلے کچھ دنوں سے سورۃ الحجرات کی تفسیر ہم سن رہے ہیں. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور آپ کے متعلق اہم ترین آداب کا ذکر کیا ہے. ان آداب میں سے دو ادب ابھی تک ہو چکے. ایک تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. دوسرا ادب سکھایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو رسول اور نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کھل کر بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسروں سے باتیں کرتے. یہ دو ادب ہم ابھی تک پڑھ چکے، سن چکے. ابھی جو دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس میں بھی ایک بہت اہم ادب کا ذکر کیا گیا ہے. کیا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. پہلے ترجمہ سن لیں کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ناسمجھ ہیں، ناواقف ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ لوگ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس باہر نکل کر حاضر ہوتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ جیسا کہ پچھلی مجلس میں بتایا گیا کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے کہ ہمارے درمیان کسی کو سردار مقرر کر لیا جائے، اور اسی بنیاد پر جو آیتیں نازل ہوئی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دینے میں پیش قدمی کر دی تو پہلی آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی. ان کی رائے دینے میں آواز بلند ہو گئی تو اگلی آیتیں اس کے متعلق نازل ہوئی کہ تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو. اب یہ جو لوگ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے تھے یہ دوپہر کے وقت آئے تھے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کی قبروں میں سے کسی ایک کے کمرے میں آرام فرما رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا، قیل اللہ کا وقت تھا، آپ آرام میں تھے. اب یہ بنو تمیم کے لوگ دیہات کے رہنے والے، ان کو تہذیب، تمدن، آداب وغیرہ کا علم نہیں تھا. کس کے سامنے کس طرح بات کرنی چاہیے، کس کو پکارنا چاہیے، کس کو نہیں پکارنا چاہیے وغیرہ سارے اخلاق و آداب سے وہ لوگ ناواقف تھے. جیسے دیہاتی لوگ ہوتے گاوڑیے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کس طرح بات کرنا، وہ اپنے انداز میں ہر کسی سے بات کرتے ہیں. تو بنو تمیم کے لوگ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر تشریف لائے تو انہوں نے باہر سے آواز دی، اخرج الینا یا محمد، اے محمد ہمارے پاس باہر آؤ. اب انہوں نے یہ بے ادبی کی. بے ادبی کیا تھی؟ ایک بے ادبی تو یہ تھی کہ جس وقت پر ان کو حضور کے پاس آنا چاہیے تھا اس وقت پر نہیں آئے. مناسب وقت نہیں تھا کیونکہ یہ آرام کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور دوپہر میں آرام کے وقت پکارنا، بلانا اور قلم ڈالنا آرام میں، یہ گستاخی اور بے ادبی تھی. دوسری بے ادبی یہ تھی کہ انہوں نے باہر سے شور و شباب شروع کر دی، باہر سے چلانا شروع کر دیا. کسی بڑے آدمی کے دروازے پر آ کر اس کو نام
دوسری بیعت شمار کی جاتی. تو دوسری بیعت انہوں نے یہ کی کہ باہر سے انہوں نے پکارنا شروع کر دیا. اور تیسری بیعت بھی یہ تھی کہ حضور کو نام لے کر پکار. جب بڑا آدمی ہو اسے نام لے کر نہیں پکارتا, جیسے بیٹا اپنے باپ کو نام لے کر نہیں پکارتا, شاگرد اپنے استاد کو نام سے نہیں پکارتا. استاد کہتا, مولانا کہتا, حافظ صاحب کہتا ہے. تو ادب کا تقاضا ہے کہ بڑے آدمی کو اس کا نام لے کر نہ پکارا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بڑی, ورفعنا لک ذکرک, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو اور ان کے ذکر کو, ان کے تذکرے کو سب کو بلند کر دیا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب خطاب فرماتے ہیں تب بھی نام لے کر نہیں پکارا. قرآن کریم میں جتنی مرتبہ حضور کو خطاب کیا گیا تو یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, صفات اور القاب کا تذکرہ کیا. یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, اس طرح کا. یا محمد نہیں تھا. قرآن میں 4 مرتبہ محمد کا لفظ آیا. حضور کا نام ویسے 5 مرتبہ آیا, 4 مرتبہ محمد اور 1 مرتبہ احمد. لیکن وہاں محمد کہہ کر پکارا نہیں, یا محمد, اے محمد, اس طرح پکارا نہیں. جب خطاب کرنے کا موقع آیا, پکارنے کا موقع آیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی الگ الگ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو متوجہ کیا. تو ادب کا تقاضا تھا کہ نام لے کر نہ پکارا جائے, لیکن یہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ, انہوں نے حضور کو نام لے کر پکارا. اب ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین ینادونک, بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے, کہاں سے؟ من وراء الحجرات, کمروں کے باہر سے. یہ حجرات سے مراد ازواج مطہرات کی قبریں ہیں. میں بھی بتا رہا ہوں ان کمروں کی کیفیت کیا ہے. تو وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں, اکثرهم لا یعقلون, ان میں سے اکثر لوگ ناسمجھ, انہوں نے ناسمجھی کی وجہ سے, عقل نہ ہونے کی وجہ سے, کم فہمی ہونے کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ایسا کام کیا. گویا بتایا گیا کہ اس طرح کسی بڑے آدمی کو نامناسب وقت پر اس کے گھر آ جانا, اس کو نام لے کر پکارنا, باہر سے آواز دینا, یہ ناسمجھی کی بات ہے, کم عقلی کی بات ہے, کم فہمی کی بات ہے, یہ بے ادبی ہے, یہ بد اخلاقی ہے. اس طرح یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ گویا امت کو تعلیم دی گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کمرے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں 9 بیویاں تھیں. بیک وقت 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ, ہر بیوی کے لیے الگ الگ کمرہ رکھا. اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بیوی کے لیے ایک پرسنل پرائیویٹ روم کا ہونا ضروری ہے, جس کمرے میں رہ کر وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے, اپنے کپڑے چینج کر سکے, اپنے شوہر سے تنہائی میں مل سکے. اگر جوائنٹ فیملی ہے, مکان میں ایک گھر میں سب لوگ ساتھ رہتے ہیں, بھائی بھی رہتے ہیں, والدین بھی رہتے ہیں, تو جوائنٹ فیملی میں ایک روم وہ ہونا چاہیے جو صرف اس کے لیے ہو. یہ ایک ادب ہے اور یہ ہمیں سبق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کا الگ الگ کمرہ رکھا تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ہر ایک زوجہ کے پاس اس کے کمرے میں جایا کرتے. رات گزارنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری رکھی تھی, اور روزانہ عصر کے بعد اپنی ہر زوجہ سے ملتے تھے, ان کے کمروں میں جا کر. وہ کمروں کی کیفیت کیا تھی؟ کیونکہ وہ غربت کا زمانہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہم سب جانتے ہیں پاپوں پر گزر رہی تھی. وہاں کوئی بنگلے نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے حجرات. حجرات کہتے ہیں کمروں کو, حجرۃ اس کا واحد ایک وچن ہے. حجرہ اس کمرے اور اس گھر کو کہتے ہیں جس کی 4 دیواری اور ایک چھت ہو, اور باہر تھوڑا سا صحن بھی ہو, کھلا ہوا صحن, اس کو کہتے ہیں حجرہ. اور ازواج مطہرات کے کمرے بھی اسی طرح لائن سے کمرے بنے ہوئے تھے, اور اوپر چھت لگائی ہوئی تھی, اور باہر تھوڑا سا صحن تھا. لیکن وہ کمرے کس سے بنے ہوئے تھے؟ کھجور کی چھال اور شاخ سے بنے ہوئے, کھجور کی ڈالیوں سے بنے ہوئے. ہمارے زمانے کی طرح عالیشان بنگلے نہیں. اور وہ کمرے کتنے تھے؟ کہا جاتا ہے وہ صحن کی لمبائی 7 سے 8 ہاتھ تھی. 7-8 ہاتھ کا صحن تھا, اور 10 ہاتھ کا کمرہ تھا. صحن کی کمرے کی اونچائی 6 سے 7 ہاتھ کی تھی. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ایسے تھے کہ ہم کمرے میں داخل ہو کر ہاتھ اوپر کریں تو سب کو لگ جائے. اب ذرا اندازہ
गर्मी में क्या आलम होता होगा, ठंडी में क्या आलम होता होगा, अरब की तपती हुई धूप का क्या आलम होगा। दोपहर में जब खजूर की शाखों से बना हुआ हो कमरा, तो वो पूरा पैक तो नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं सी मामूली सी हल्की हल्की सी धूप भी आती होगी और सूरज की तपिश उसमें लगती होगी। ठंडी के जमाने में रातें कैसे गुजारी जा सकती। ये हाल था इमामुल अंबिया, दोनों जहां के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इन वाक़यात को सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करें और हम पे अल्लाह तूने हमें कैसी नेमतों से नवाजा, और वो ऐसी गुर्बत में रहकर, ऐसी परेशानियों में रहकर, ऐसी तकलीफों में रहकर वो काम कर गए जिसका एक जर्रा भी हम नहीं कर सकते। हमें शिकवा होता है गर्मी का जमाना है, रोजा कैसे रखेंगे, हालांकि हमारे पास वो वसाइल है जो उस जमाने में उन वसाइल का तसव्वुर भी नहीं। उस जमाने में किसी को अगर पंखे के मुताबिक समझा जाए तो समझ में ना। हमारे पास गर्मी से बचने के लिए पंखा है, एसी लगे हुए हैं, बंद कमरे हैं, मजबूत छत लगी हुई है, और पता नहीं कितने वसाइल हमारे पास है। बहरहाल ये आलम का अज़वाज मुतहरात का कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने ऐसी गुर्बत में जिंदगी गुजारी और शिकवा शिकायत नहीं की। तो इन कमरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। इन कमरों का यहाँ तज़किरा है। आगे अल्लाह ने कहा वअक्सरुहुम ला यअक़िलून, ये जो कमरों के बाहर से आपको पुकारते हैं वो लोग कैसे हैं। अक्सरुहुम, उनमें से अक्सर लोग नावाकिफ। देखिए किस कदर कमाल एहतियात है। अल्लाह ने यूं नहीं कहा कि वो सब के सब बेवकूफ है, वो सब के सब नासमझ है, सबका तज़किरा नहीं किया, बल्कि कहा वअक्सरुहुम ला यअक़िलून। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हो सकता है बनु तमीम का जो काफिला आया था उनमें सब लोग नावाकिफ ना हो, सब लोग ऐसे जाहिल ना हो, बल्कि बाज़ लोगों ने ऐसा काम किया और दूसरों ने देखा देखी उनके साथ हुजूर को बाहर से आवाज देना शुरू कर दिया। तो वो हकीकत में नावाकिफ और कामाकल न हो, लेकिन दूसरों की देखा देखी की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया हो, इसलिए अल्लाह ने कहा वो सब नावाकिफ थे, ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा उनमें से अक्सर लोग नावाकिफ। या यूं मान लीजिए कि वो बनु तमीम के लोग आए थे, सब नावाकिफ थे, सब जाहिल थे और उन्होंने सबने ये बेअदबी का काम किया, लेकिन फिर भी अल्लाह ने सबका तज़किरा नहीं किया, इसलिए कि अक्सरुहुम कहने की वजह से किसी के दिल आज़ारी न हो, किसी को इश्तिहाल गुस्सा ना आए। क्योंकि जब यूँ कहा जाए कि उनमें अक्सर लोग नावाकिफ थे तो हर आदमी ये समझेगा कि मेरे मुतालिक नहीं था, अक्सर दूसरे जो है वो सब बेवकूफ थे। नहीं, दूसरा भी ये समझेगा कि मेरे मुतालिक नहीं कहा कि मैं बेवकूफ, अक्सर कहा है, अक्सर जो दूसरे थे उन्होंने ये काम किया है, मैं उसमें शामिल नहीं। और हर आदमी अपने आप को बचा लेगा कि उसकी दिल आज़ारी से हिफाजत हो जाए। ये सबक दिया गया है उम्मत को कि जब हम भी कलाम करें तो सीधा किसी पर इल्जाम न लगाए। कोई एक मामूली सा वाकया पेश आया, उस वक्त वहां जितने लोग मौजूद थे सबको कसूरवार ठहरना ये दुरुस्त नहीं। देखिए जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात जो अलीम बिज़ाति सुदूर है, जो दिलों की कैफियतों को भी जानता है, उसके बावजूद कलाम में इस कदर एहतियात का किया और यूं नहीं कहा कि सब लोग नावाकिफ, बल्कि कहा अक्सर लोग। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक बात पेश आ गई, वहां जितने लोग मौजूद थे सबके बारे में कहते किसी को अकल नहीं, सब बेवकूफ है, किसी का काम नहीं। तो हमारी जबान की हम हिफाजत करें, जबान का एहतियात, कौन सा लफ्ज हमें बोलना है उसका क्या असर होगा, ये बोलने से पहले हम सोच लें। अकलमंद आदमी वो होता है जो पहले तोलता है फिर बोलता है। तो आगे कहा सब्र, अगर वो लोग सब्र करते, यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला हुजूर को फरमाते हैं यहाँ तक के आप उनके पास बाहर निकल कर आते। देखिए आयत के अल्फाज पर गौर करें तो तखरुजा इलैहिम, आप उन लोगों के पास निकल कर आवे तब वो अपनी बात पेश करते तो उनके लिए बेहतर होता। यानी अगर किसी के दरवाजे पर, किसी बुजुर्ग या किसी आलिम वगैरह के दरवाजे पर हम जाएं और तो पहला दर्जा तो ये कि हम उनको बाहर से आवाज देकर या दस्तक देकर ना पुकारें, और अगर वो खुद बाहर आए लेकिन किसी और जरूरत की वजह से आए, किसी अपने काम की वजह से, तब भी उनको डिस्टर्ब ना करो, उनको उस वक्त अपनी बात पेश ना करो। जब वो खुद आपकी तरफ मुतवज्जे हो, कहे कि किस काम के लिए आए हैं या आपकी बात सुनने के लिए वो बाहर आए, तब अपनी बात पेश करो।
یہ آیت کے الفاظ ہمیں سکھا رہے ہیں، حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، تو ضرور وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا، یعنی اچھا اور بہتر کام تو یہ تھا کہ آپ رک جاتے، انتظار کرتے، باہر سے آواز نہ دیتے، نام لے کر نہ پکارتے اور یہ بیٹھ بھی نہ کرتے۔ مشائخ نظام کا بھی یہ دستور ہمیشہ رہا، محدثین کا یہ دستور ہمیشہ رہا، جب بھی کسی اپنے استاد یا کسی بزرگ کے پاس حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں تو اس ادب کا لحاظ رکھیں۔ اب ہمارے زمانے کی طرح اس وقت مدارس نہیں ہے کہ ایک جگہ تمام طلبہ جمع ہو جائے اور استاد آ کر حدیث پڑھا دے، حدیث سنائے یا حدیث بچوں سے سن لیں۔ اس زمانے میں لوگ جب پتہ چلتا کہ فلاں آدمی کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے جو وہ جانتے ہیں تو لمبا سفر کر کے ان کے پاس حدیث سننے کے لیے جاتے، ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی میلوں کا سفر کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ہم ذرا تصور کریں، دیکھیے ایک طرف تو وہ صحابی رسول، صحابی ہونا ہی بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مرتبہ، اور دوسرا حضور سے قرابت، رشتہ داری، اور رشتہ داری میں کوئی بہت دور کی نہیں، گھر کے آدمی ہے، چچا کا لڑکا، چچا زاد بھائی، اور چچا زاد بھائی تو گھر کا آدمی کہلاتا ہے، اتنا بڑا رتبہ تھا، اتنا بڑا مرتبہ تھا۔ لیکن جب کسی عالم کے پاس حدیث سننے کے لیے جاتے، انہیں پتا چلتا کہ فلاں آدمی کے پاس ایک حدیث ہے حضور کی اور وہ حدیث اس کو جانتے ہیں، تو وہ حدیث سننے کے لیے جاتے تو اس شیخ کے، اس عالم کے دروازے پر جا کر باہر بیٹھ جاتے، باہر سے دستک نہیں دیتے، آواز نہیں دیتے، اور انتظار کرتے جب وہ باہر آئیں گے تو میں ان سے حدیث سنوں۔ جب وہ عالم کسی کام سے گھر سے باہر نکلتے، دیکھتے عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے، کہتے کہ اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ مجھے آواز دے دیتے، گھر پر ذرا دستک دے دیتے، میں باہر نکل کر آپ کو حدیث سنا دیتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کے یعنی نبی کے جانے کے بعد امت میں علماء یہ نبی کے مثل ہے، امت کے اندر علماء کا وجود یہ انبیاء کے مانند ہے، اور جس طرح نبی کو گھر سے باہر پکار کر آواز دے کر باہر بلانا یہ بے ادبی ہے، اسی طرح علماء اور مشائخ کو آواز دے کر باہر پکارنا یا ان کے کام میں خلل ڈالنا یہ بے ادبی ہے۔ کس قدر احتیاط کا حدیث سننے گئے، اور جو آدمی گیا وہ کوئی معمولی نہیں ہے، صحابی رسول ہے، حضور کا چچا زاد بھائی ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، میں بھی اس سے کچھ کم تھوڑی ہوں، میں بھی تو صحابی ہوں، وہ صحابی ہو تو کیا ہوں، اور میں تو حضور کا چچا زاد بھائی ہوں، گھر کا آدمی ہوں، میرا تو مرتبہ اس سے بڑا ہے، وہ میرے پاس آئے حدیث سنانے کے لیے۔ ہم ہوتے تو کسی آدمی کو بھیج دیتے کہ اس کو بلا کر لاؤ، میرے پاس کون سی حدیث ہے، میرے گھر آ کے سنا دو۔ لیکن یہاں احتیاط اس قدر، خود چل کر جا رہے ہیں اور پھر جا کر بھی آواز نہیں دے رہے، انتظار کر رہے باہر نکلنے کا، اس قدر احتیاط کا۔ اور بہت سارے مشائخ کے بارے میں کہ وہ جب حدیث سننے کے لیے جاتے کبھی کسی کے دروازے پر دستک نہیں دیتے، پکارتے نہیں تھے۔ تو آج بھی علماء، بزرگان دین، اکابر علماء کرام اور مشائخ نظام کے ہم دروازے پر جب ان کی خدمت میں حاضر ہیں تو پہلا ادب یہ ہے کہ ہم وقت لے کر جائیں، کس وقت تک ان کی ملاقات کا مناسب وقت ہے، ہم ان سے خدام سے متعلقین سے جان لیں، پہلے سے تحقیق کر کے جائیں۔ جس طرح بنو تمیم کے لوگ دوپہر کے وقت غیر مناسب وقت آئے، ہم ایسے وقت پہ لے جائیں، ان کے آرام کے وقت میں، ان کے سبق کے وقت میں، ان کے مطالعے کے وقت میں نہ جائیں، ان کا جب ملاقات کا وقت ہو اس وقت جائیں، اور جب جائیں تو ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ باہر سے ہم اطلاع دے دیں ان کے خادم سے، کسی کے آدمی سے کے ذریعے اطلاع دے دیں کہ میں ملاقات کے لیے کھلا کام کے لیے آیا ہوں، جب وہ اجازت دے پھر ان کی خدمت میں حاضر۔ یہ آداب اور اخلاق کا تقاضا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں دو صفت اللہ کی بیان کی، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی۔ جیسے میں نے اس سے پہلی آیت میں بتایا تھا کہ جہاں اللہ کی صفات بیان کیے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد اور حکمت کے پیش نظر ہوا کرتے۔ یہاں آیت کے ساتھ واللہ غفور الرحیم کہنے کا کیا مقصد ہے کہ بنو تمیم کے لوگوں نے اگر کی گستاخی کی، بے ادبی ان سے سرزد ہو گئی ناواقفیت کی وجہ سے، کیونکہ دیہاتی لوگ تھے، اعرابی تھے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ یعنی بنو تمیم کے لوگوں نے معافی مانگ لی اور اللہ سے مغفرت طلب کر لی، اللہ غفور ہے، ان کو بخش دیا، اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ذرا سی توبہ کی طرف ہم ذرا سے متوجہ ہوں گے، بڑی بڑی غلطیوں کے بعد ایک مرتبہ تو
توبہ کریں گے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ فوراً معاف کر دے گا۔ اس لیے دو صفتیں یہاں بیان کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔